واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 اور 103 ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہودی اس جادو کے پیچھے چلے جو شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت کے زمانے میں پڑھتے تھے۔ جو جادو شیاطین کرتے تھے، یہودی اس جادو کے پیچھے چلے، اس جادو کی انہوں نے اتباع کی۔ پچھلی آیات میں آیا تھا نا کہ انہوں نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا، اور ایسا ڈالا جانتے ہی نہیں، کتاب اللہ کو تو پس پشت ڈال دیا، جادو کے پیچھے چل پڑے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اللہ فرماتے ہیں سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، ہاں شیاطین نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے جادو سکھانا یہ کفر ہے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، ایک تو جادو کے پیچھے چلے جو شیاطین پڑھتے تھے، شیاطین سے جادو لیا انہوں نے۔ دوسرے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں جو دو فرشتوں پر بابل میں اتارا گیا تھا نا، ہاروت اور ماروت، جو ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر بابل میں اتارا گیا تھا، وہ اس علم کے پیچھے ہو چلے، ان فرشتوں کے پیچھے وہ لگ گئے، وہ یہی سکھاتے تھے۔ آگے آ رہا ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یقولا، حتیٰ کہ واضح کہہ دیتے تھے اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہیں، فَلَا تَكْفُرْ، تم کفر نہ کرو۔ تو دو ذریعے سے یہ جادو دنیا میں آیا، ایک تو حضرت سلیمان کے زمانے کے شیاطین، جنات، شیاطین انسان بھی ہو سکتے ہیں، جنات بھی ہو سکتے ہیں، یہ جو کچھ کرتے تھے یہودیوں نے انہی کو لیا، اسی منتر کے، اسی جادو کے، اسی ٹونے ٹوٹکے کے پیچھے لگے۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے بابل میں دو فرشتے اتارے تھے، ہاروت اور ماروت، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، واضح کہہ بھی دیتے تھے کہ یہ جادو ہے، ہم تو آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم لوگ ایسا نہ کرو، کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پھر بھی وہ ان سے سیکھ لیتے تھے ایسا جادو، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کر دیتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں یہ عقیدہ بنا لو کہ وہ اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تھا، اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان دیتی ہیں، نفع نہیں دیتی۔ ضرور انہوں نے جادو سیکھنا ہے ان کے لیے نقصان، نفع مند نہیں ہے یہ چیز۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور پکی بات ہے وہ جانتے بھی ہیں، لَمَنِ اشْتَرَىٰ، جس نے جادو کو خریدا نا، جو جادو کے پیچھے چلا، جس نے جادو والا کام کیا، جادو کے پیچھے چلا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہے، آخرت سے محروم، جنت سے محروم ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں اپنے آپ کو انہوں نے دو پہ لگایا ہوا ہے، جادو کے پیچھے لگ گئے ہیں، اپنے آپ کو بیچ دیا، کھپا دیا انہوں نے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اللہ کہتے ہیں کاش وہ جان لیتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ جادو کا کاروبار دھندا کرنے کی بجائے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اللہ سے ڈر جاتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ فرماتے ہیں جو میرے پاس اجر ہے یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جان لیتے۔ تو ان آیات میں ایک تو یہ پتہ چلا کہ جادو دنیا میں کتنے طریقوں سے آیا ہے، کتنے ذریعے سے آیا۔ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے شیاطین، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہود نے انہی سے جادو لیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے اتارے تھے، وہ لوگوں کو وہ اتارے تو اس لیے گئے تھے کہ معجزہ اور جادو میں فرق لوگوں کو بتا سکیں۔
کیونکہ شیاطین اس کثرت سے جادو کر رہے تھے، لوگ ان کو ان کے شعبدوں کو دیکھ کر ان کو اپنا دینی مقتدا بنا بیٹھے تھے، ان کی ان شعبدوں کو دیکھ کر کہ عجیب عجیب کام کرتے ہیں، عقلوں کو حیران کر دینے والے کام کر لیتے ہیں، وہ اپنا دینی مقتدا بنا بیٹھے تھے۔ اللہ نے فرشتے اتارے بھی تم ان کو سمجھاؤ، یہ تو جادو کر رہے ہیں، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ کرامت نہیں ہے، یہ غلط کام دھندوں میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر وہ ان کو کر کے دکھاتے، دیکھیں اس طرح ہوتا ہے جادو، دیکھ میں کر کے تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں ایک جادوگر آپ کو پھنسانے کے لیے، الو بنانے کے لیے ہم ساروں کا مجمع لگا لے، اور خدا نہ خواستہ کوئی آ جائے جو ہم میں کسی اس گر کو جانتا ہوں، میں آ جاؤں، میں بتاتا ہوں جی دیکھیں یہ اس طرح اتنے کیا ہے، میں نے کر کے دکھا دیا، لہٰذا تم اس کے پیچھے نہ چلو۔ اسی طرح اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، دیکھیں بھئی یہ شعبدے باز ہیں، یہ کرتب دکھانے والے ہیں، اپنی مہارت سے کام دکھانے والے ہیں، تمہاری نظروں کو انہوں نے دھوکہ دے رکھا ہے، لہٰذا کام اس طرح کرتے ہیں، ہم تمہیں کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اب چہ جائے کہ وہ فرشتوں کی اس بات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، جادو سے پیچھے ہو جاتے ہیں، ہاں واقعتاً جادو ہے، لیکن انہوں نے فرشتوں سے بھی جو وہ کرتے تھے انہوں نے سیکھ لیا، اور اس جادو کے پیچھے انہوں چل پڑے، اور انہوں نے جادو کے ذریعے سے ہی کام دھندے چلانے شروع کر دیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان سے سیکھتے کیا تھے؟ ایسا جادو سیکھ لیتے تھے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ یہ بڑا ناپسندیدہ عمل ہے، میاں بیوی ازدواجی زندگی اچھی طرح گزاریں، یہ بہتر ہے، چہ جائے کہ ان کے آپس میں لڑائیاں، یہ لڑائیاں تو دو خاندانوں تک، دو قبیلوں تک چلی جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ بھی عقیدہ ذہن میں رکھو، جادو ہو، جو مرضی بلا ہو، تعویذ ہو، ٹونا ٹوٹکا ہو، سفلی عمل ہو، جس طرح کا کوئی کام ہو، کوئی دم پھونکا ہو، یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ ایک، یہ بات آگے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے یہ بھی سمجھایا، بھئی دیکھیں یہ جو سیکھ رہے تھے نا، یہ نقصان پہنچانے والی چیز تھی، نفع دینے والی چیز نہیں تھی۔ جتنا مرضی بندہ ماہر بن جائے جادو میں، ان چیزوں میں، وہ نقصان ہی ہے، نفع مند نہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا جو ان کے پیچھے لگتا ہے، جادو کے پیچھے لگتا ہے، جادو کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جادو پر عقیدت رکھتا ہے، جادو کو اچھا سمجھتا ہے، فرمایا اس بندے کا آخرت میں حصہ نہیں ہے، جنت سے محروم ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہاں اگر جادو کے بدلے وہ لوگ ایمان لے آتے، ڈر جاتے، اللہ کے ہاں پھر بہت بہتر اجر ہے۔ تو ایک تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جادو دو ذریعے سے دنیا میں آیا ہے، ایک تو شیاطین جادو کرتے تھے، دوسرے نمبر پر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے ذریعے سے لوگوں کو کچھ جادو کا پتہ چلا۔ ایک بات، یہ جو جادو ہے کیا یہ ایک قسم کا ہوتا ہے یا اس کی کئی قسمیں؟ کہتے ہیں کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ بندہ جادو کے ذریعے سے قوت خیالیہ پر اثر ڈال دیتا ہے، اس کے خیال میں ایسے لگتا ہے، حقیقتاً کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگر تھے، انہوں نے رسیاں ڈالیں، سانپ بنتے ہوئے محسوس ہوئے، اللہ کہتے ہیں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو کی وجہ سے خیال ایسے لگ رہا تھا کہ رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ انہوں نے جادو کے ذریعے سے اثر ڈالا، خیال ان کا بدلا، ان کے خیال میں یہ آ رہا تھا کہ یہ رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جادو کے ذریعے سے کچھ نہیں ہوتا، بعض کہتے ہیں نہیں اس کے ذریعے سے اثر ہوتا ہے، اور وہ صرف قوت خیال یا نہیں، لیکن اثر ہوتا ہے، لیکن پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ اس پہ ایک مفسر قرآن نے واقعہ بھی لکھا کہ دو فوجی تھے آرمی والے، ان کی جاب سے کسی بہانے چھٹی ہو گئی، اب انہوں نے کہا روزی تو کمانی ہے نا، اب روزی کمانے کے لیے انہوں نے جو پہلا کام ڈھونڈا یہی پیری مریدی والا ڈھونڈا کہ اس میں کوئی اتنی خاصی محنت نہیں کرنی پڑتی، لوگوں کو الو بنانا آسان ہے، تو لہٰذا ایک پیر بن گیا، ایک خلیفہ بن گیا، اور پہلے وہ آرمی والے آرمی کے اندر ٹیلی فون والے محکمے میں کام کرتے تھے۔ اس وقت ٹیلی فون والے محکمے میں کیا ہوتا تھا، تاریں ہوتی تھی، تار کے ذریعے سے وہ سسٹم چلتا تھا، لہٰذا پیر کو اس نے بٹھا دیا 1000 میٹر دور، 1 کلومیٹر دور، اور خلیفہ 1000 کلومیٹر پہلے بیٹھ گیا بستی سے، شہر سے۔ اب رابطے ہوتے تھے، جو بھی مرید آتا اس کو حکم ہوتا پہلے خلیفے کے پاس جاؤ، خلیفے کے پاس آتا، خلیفہ اس سے پہلے تو نمبر بناتا، بھئی آپ ایسا کریں ہمارے حضرت جی ورد وظیفہ میں لگے ہوئے ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا لوگوں کو قائل کرنے کا، اپنی طرف مائل کرنے کا، کہ حضرت کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کو باقاعدہ ٹائم دیا جاتا۔ جب وہ اس ٹائم پہ آتا خلیفہ پہلے پوچھ لیتا ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو ہمارے پیر کو، بار بار آ رہے؟ وہ کہتا حضرت جی اولاد نہیں ہے، حضرت جی یہ دھندا ہے، کوئی روزی کا دھندا ہے، فلاں دھندا ہے، وہ دھندے بتاتے۔ چلو بس ٹھیک ہے، چلو جاؤ، میں حضرت آپ کو ٹائم دیں گے۔ اب حضرت کے پاس بھیج دیتا، پیچھے تار کے ذریعے سے حضرت کو بتا دیتا تھا کہ حضرت اس کا ملازمت کا دھندا ہے، اس کا اولاد کا دھندا ہے، یا اس کا یہ دھندا ہے۔
اب حضرت کو پہلے ہی پتہ چل جاتا 1000 میٹر یعنی 1 کلومیٹر چلتے چلتے اس کو 5-10 منٹ تو لگ جاتے تھے، خبر پہلے پہنچ جاتی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولتا وہ پیر کہتا تھا منہ اٹھا کے آ جاتے ہو، کیا ہو گیا؟ اگر جاب کا مسئلہ ہو گیا تو ہو جائے گا مسئلہ، جی تیرا مقدمے کا مسئلہ ہو گیا، ہو جائے گا۔ اب جب مرید سنتا، مرید تو پاؤں میں گر جاتا، بھائی حضرت کو تو میں نے دروازہ کھولا پہلے ہی پتہ چل گیا، لیکن تھا کیا؟ سبب مخفی تھا، مصلے کے نیچے اس نے تار کو چھپایا ہوا تھا، وہ پیر تک پہنچی ہوئی تھی، اس تار کے ذریعے سے باتیں کر لیتے۔ اسی طرح ایک اور پیر کا جس نے دروازے بنائے ہوئے تھے اور اپنے خلیفہ کو اس نے متعین کر رکھا تھا کہ جس نے بیٹا لینا ہو اس دروازے سے بیٹھو، بیٹی لینی ہو اس دروازے سے بھیجو، مقدمے کا مسئلہ ہو اس دروازے سے بھیجو، کاروبار رزق کا مسئلہ ہو اس دروازے سے بھیجو۔ اب جس دروازے سے وہ اندر آتے تھے پیر بتا دیتا تھا۔ اچھا ایک عجیب بات ہے، ایک عورت پھر بھی نہ مانی۔ اگر عقیدے کا بندہ پکا ہو تو پھر مانتا نہیں ہے، ایک عورت پھر بھی نہ مانی، انہوں نے کہا میں نہیں مانتا۔ سارے علاقے والے اس کے مرید بن گئے، لیکن عورت بگڑ گئی۔ اس لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ حضرت بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہر چیز بتا دیتے ہیں، علم غیب جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانتی، ہاں میں ایک شرط پہ مانوں گی کہ میری حضرت دعوت قبول کریں۔ حضرت نے دعوت قبول کر لی، عورت کے گھر آ گئے، اس کے مریدین آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت کبھی یوں گر جائیں، کیا ہو گیا؟ جی میرا مرید دریائے سندھ میں ڈوب رہا تھا، میں نے کندھا دیا۔ پھر ڈرامہ رچائے، کبھی ادھر کندھا کرے، جی میرا مرید فلاں جگہ گر رہا تھا، میں نے کندھا دیا۔ کبھی تھوڑی دیر کے بعد کتے کو بھگانا شروع کر دے، کیا ہو گیا؟ جی بیت اللہ میں کتا داخل ہو رہا تھا، میں نے اسے بھگایا۔ ڈرامہ رچایا سارا، عورت بھی سن رہی ہے۔ اب جب مغرب ہوئی، تھوڑی تاخیر ہوئی، اندھیرا ہوا، عورت نے سیویاں بنائیں۔ وہ سیویاں نہیں ہوتی جو ابال کے ہم لوگ کھاتے ہیں، اس میں گھی بھی ڈالتے ہیں، اس میں میٹھا بھی ڈالتے ہیں، شکر بھی ڈالتے ہیں بعض اوقات، اور پھر سیویاں ہوتی ہیں وہ مکس کر کے کھاتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ عورت نے اس چیز کی دعوت کی تھی، تھال کے اندر اس نے سیویاں پیش کی کہ سب سے پہلے حضرت کھائیں پھر باقی مرید کھائیں۔ اب حضرت نے تو ایک لقمہ یا 2 لقمے لیے، حضرت نے کہا بس میں سیر ہو گئے تم لوگ۔ اب مریدین نے بھی ایک لقمہ لیا۔ اب عورت آگے اس نے کہا کیا وجہ ہے کھاتے نہیں؟ اب حضرت بول پڑے، نہ تو نے میٹھا ڈالا ہے نہ تو نے گھی ڈالا ہے، کیسے ہم لوگ کھائیں؟ اس نے کہا دیکھیں اس میں میٹھا نہیں ہے، گھی نہیں ہے۔ کہا میٹھا نہیں ہے، گھی نہیں ہے، سب مریدین بھی تو چکھ چکے تھے۔ اس نے پھر تھال کو یوں الٹا کیا، اس نے کہا دیکھو نیچے میٹھا بھی ہے، نیچے گھی بھی ہے۔ جو تمہارے پیر کو ادھر بیٹھ کے بیت اللہ میں کتا نظر آ رہا تھا، دریائے سندھ میں مرید ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا، اس کو اس تھال میں جو سامنے پڑا تھا اس کو نیچے میٹھا اور گھی نظر نہیں آیا، فراڈیا ہے۔ ایسا گندا ہوا اس علاقے سے نکل گیا، ایک عورت نے اس کو بدنام کر دیا۔ تو اس طرح کے ڈھونگ، یہ اسباب ہوتے ہیں جو مخفی ہوتے ہیں، کوڈ ورڈز بنائے ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پھر یہ اپنے کام دھندے چلاتے ہیں۔ ایک اس قسم کا جادو بھی لوگ اپناتے ہیں۔ اور ایک جادو وہ ہوتا ہے جس میں جنات اور شیاطین سے مدد لیتے ہیں۔ جن جو ہیں یہ ایک مخلوق ہے جو نار سے پیدا ہو، یہ بڑا جلدی کام کرنے والی ہے، سیکنڈوں میں منٹوں میں ملکوں کا سفر طے کر جاتے ہیں۔ ہوا بن جائیں، یہ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، سانپ کی شکل میں آ جائیں، کسی شکل میں آ جائیں۔ تو جو جادوگر ہوتے ہیں ان جنات کو مخلوق ہے کسی ذریعے سے قابو کر لیتے ہیں، پھر ان جنات سے مدد لیتے ہیں۔ جو بندے مرید آتے ہیں ان کو تو یہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ آنن فانن ہمارا کام ہو گیا، حضرت تو پہنچی ہوئی سرکار ہیں، حالانکہ وہ پیچھے سبب مخفی ہوتا ہے، جنات سے مدد لے رہے ہوتے ہیں، جنات سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک اس قسم کا جادو بھی ہوتا ہے۔ تو جادو کئی طرح کے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا خیال بدل دیتے ہیں، خیال میں ایسے نظر آتا ہے، بعض اوقات پیچھے سبب چھپا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات جنات سے مدد لے رہے ہوتے ہیں۔ اب جادو کے متعلق حکم کیا ہے؟ جادو کیا چیز ہے؟ جادو پر عقیدت رکھنا، جادو کرنا، اس کو بعض علماء نے صراحتاً کفر لکھا ہے۔ اچھا بعض حضرات نے سمجھایا، وہ کہتے ہیں جادو کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ اگر جادو میں جو کلام پڑھا جا رہا ہے وہ شرکیہ کلام ہے، غلط کلام ہے، اور جادو جو کیا جا رہا ہے اس میں غیر اللہ سے مدد لی جا رہی ہے، ما فوق الاسباب مدد لی جا رہی، جو ہے نہیں اس سے مدد لی جا رہی، اور اس میں غیر اللہ کی نظریں اور منتیں مانی جا رہی ہیں، غیر اللہ کے نام پہ بکروں کو چھتروں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح کے دندے ہیں، شرکیہ کلام ہے، اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے، وہ فرماتے ہیں ایسا جادو پکی بات ہے کفر ہے۔ پھر ایک دفعہ سماعت فرما لیں کہ ایسا جادو جس میں کلمات شرکیہ ہو، کفریہ کلمات ہیں، اور کام بھی غلط وہ کر رہا ہے، اور اس میں ما فوق الاسباب مدد لی جا رہی کسی غیر سے، اللہ سے نہیں، کسی غیر سے مدد لی جا رہی ہے، اور اس میں غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز ہو رہی ہے، غیر اللہ کے نام پہ بکروں چھتروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ایسے دھندے جب کیے جاتے ہیں کہتے ہیں ایسا جادو پکی بات ہے کفر ہے۔ اور ایک جادو وہ ہے کہ جس جادو میں جو کلام پڑھا جاتا ہے وہ کلام شرکیہ اور کفریہ نہیں ہے،
لیکن اس جادو کو استعمال غلط طریقے سے کر رہا ہے، کسی کو ایذا تکلیف پہنچانے کے لیے جادو کیا جائے، کہتے ہیں ایسا جادو پکی بات ہے فسق ہے، کفر تو نہیں، فسق ہے، بہت زیادہ گناہ ہے، معصیت ہے۔ اور ایک جادو وہ ہوتا ہے جس میں شرکیہ کلام بھی نہیں ہوتا، اور جادو جس پر ہو رہا ہے اس کو ایذا بھی پہنچانی مقصود نہیں ہے، غرض مطلب وہ خراب نہیں ہے، تو کہتے ہیں ایسا جادو بھی بدعت ہے، ناجائز ہے، جادو کسی صورت میں جائز نہیں ہے، اس کو عملیات بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو تعویذات بھی کہہ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، عظیمت اسی میں ہے۔ بہرحال جادو کے پیچھے لگنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات، کیا جادو کے ذریعے سے اثر ہوتا ہے؟ جادو کے ذریعے سے کسی پر اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ولیوں پہ اثر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی پہ اثر ہو جاتا ہے جادو کے، اور ہمارے نبی علیہ السلام پہ جادو ہوا تھا، اس کا اثر ہوا تھا، پہلے میں ایک درس میں گزارش کر چکا ہوں، اثر ہوا تھا۔ تو جادو کے ذریعے سے اثر ہوتا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حقیقت بھی بدل جاتی ہے کہ بندے کو گدھا بنا دے، گدھے کو بندہ بنا دے، پتھر بنا دے انسان کو؟ یہ ہوتا ہے؟ اکثر علماء کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو بندہ گدھا بنا دے جادو کے ذریعے سے، گدھے کو انسان بنا دے یا انسان کو پتھر بنا دے، یہ نہیں ہوتا۔ بعض کہتے ہیں نہیں یہ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ حوالہ دیتے ہیں، حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ایک کلام سکھا دیا تھا، کلمات کچھ سکھا دیے تھے، میں وہ پڑھتا رہتا تھا، اگر میں وہ نہ پڑھتا یہود مجھے گدھا بنا دیتے۔ اور انہوں نے اس روایت کا مفہوم لے کے سمجھا ہے یہی ہے کہ حضرت کعب احبار جیسی جب ہستی فرما رہے ہیں اگر میں وہ کلمات نہ پڑھتا یہود مجھے گدھا بنا دیتے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کے ذریعے سے انسان کو گدھا بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اور جو علماء کہتے ہیں نہیں حقیقت نہیں تبدیل ہوتی، وہ کہتے ہیں حضرت کعب احبار کا مطلب یہ تھا کہ گدھا بنا دیتے، گدھا بے وقوفی میں مثال ہوتا ہے نا، یعنی مجھے پاگل بنا دیتے، بے وقوف بنا دیتے، یہ مطلب تھا حضرت کعب احبار کا۔ ایسا تو ہو جاتا ہے کہ جادو کے ذریعے سے اتنا اثر کیا جائے، بندے کے عقل کو معوف کر دیا جائے، بندے کے عقل کو یعنی بندے کو پاگل بنا دیا جائے، یہ تو ہو جاتا ہے، حقیقت نہیں تبدیل ہوتی کہ ظاہراً گدھا چلتا ہوا نظر آئے انسان کو گدھا بنا دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ساحر کے متعلق حکم کیا ہے؟ اگر ساحر پکڑا جائے، جادوگر پکڑا جائے، اس کو کیا سزا دی جائے؟ جی فرمایا اگر ساحر کوئی ایسا کام کرتا ہے اپنے سحر اور جادو کے ذریعے سے کسی جان کا دشمن بن جاتا ہے، اس کو مروا دیتا ہے، قتل کروا دیتا ہے، اگر ساحر اعتراف کر لے، جرم اس کا سامنے آ جائے، ایسے ساحر کو حکومت قتل کروائے گی کہ تو نے سحر کے ذریعے سے یہ کام کیا۔ اور جو ساحرہ ہے عورت ہے، عورت کے متعلق یہ حکم ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، جس طرح مرتدہ کی سزا ہوتی ہے۔ اگر مرتد آدمی ہو، آدمی کو قتل کیا جاتا ہے، پہلے 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، توبہ طائبہ تو ٹھیک، نہیں تو قتل۔ اور مرتدہ ہو، عورت ہو، تو اس کو ہمیشہ کے لیے قید ہی رکھا جاتا ہے جب تک توبہ نہ کرے۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں ساحرہ جو جادوگر عورت ہے اس کی بھی یہی سزا ہے، اس کو قید میں ڈالا جائے گا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور جو ہاروت اور ماروت ہیں اس کے متعلق بھی بڑی باتیں پھیلی ہوئی ہیں، کچھ کہتے ہیں اسرائیلی روایات ہیں، کچھ کہتے ہیں بہت زیادہ روایات سے ثابت ہیں، کچھ حقیقت بھی ہے۔ ان کے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے، تفسیروں میں لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہے، اس طرح اور تفسیروں میں بھی، تفسیر عزیزی والے نے بھی لکھا ہے کہ ہاروت اور ماروت اللہ کے 2 فرشتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، فرشتے جو لکھنے والے تھے نا گناہ، وہ اللہ کے پاس وہ انبار لگا رہے ہیں کہ اتنے گناہ۔ بعض فرشتوں نے اللہ سے کہا اللہ تو نے کیسی مخلوق پیدا کر دی، اتنے گناہ کر رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا دیکھو وہ میرے بندے ہیں، میں نے تمہارے اندر یہ قوتیں رکھی نہیں ہیں، نہ تمہارے اندر شہوت ہے، نہ تمہارے اندر غضب ہے، نہ تمہارے اندر غصہ ہے، نہ تمہارے اندر یہ چیز ہے، تم تو ملکوتی ہو، فرشتے ہو، تمہارے اندر یہ صفات نہیں ہیں۔ انسانوں میں نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، اگر تم ان کی برائیاں دیکھ رہے ہو تو اچھے لوگ بھی تو ہیں۔ فرشتوں نے کہا اللہ ٹھیک ہے، اگرچہ ان میں اتنی قوتیں رکھی ہوں پھر بھی تو اللہ کی نافرمانی سے تو بچنا چاہیے نا۔ اللہ نے فرمایا اچھا تم جو اتنے پاک صاف بنتے ہو، تم ذرا اگر میں تمہیں دنیا میں بھیجوں آزمائش کے لیے، تم اس پہ پورا اترو گے؟ ہاں حضرت ہم تیار ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا آپ نے 2 بندے چن لو۔ تو یہ ہاروت اور ماروت لکھا ہے 2 فرشتے ایسے تھے جو اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ لگے رہتے تھے، انہوں نے یہ حوالہ کر دیا اللہ ان کو بھیجیں، یہ ہر کام میں پورا اتریں گے۔ اللہ نے ہاروت اور ماروت کو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیج دیا، ان میں شہوت بھی رکھ دی، یعنی انسانی صفات ان میں رکھ دی۔ اور اللہ نے حکم دے دیا دیکھیں جا کر عدل سے کام لینا ہے، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، قتل نہیں کرنا، جا کے عدل سے کام لینا ہے، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، قتل نہیں کرنا۔ اب یہ آ گئے فرشتے، بابل کے اندر آئے یا کسی علاقے میں جہاں بھی آئے، یہ وہاں پہ موجود رہے،
یہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرتے تھے اور اسم اعظم پڑھ کے رات کو بس آسمانوں میں پہنچ جاتے تھے، پھر آ جاتے صبح، پھر لوگوں میں عدل و انصاف سے کام لیتے، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے، شام کو اسم اعظم پڑھ کے پھر آسمانوں میں پہنچ جاتے۔ ایک دفعہ ایک عورت ان سے فیصلہ کروانے آ گئی جس کا نام زہرہ لکھا ہے، زہرہ ستارے کی طرح اس کا نام تھا، خوبصورتی میں اپنی مثال وہ آپ تھی، ستارے کی طرح چمکدار اور خوبصورت تھی۔ وہ عورت فیصلہ کروانے آئی، فرشتوں کا دل ان پہ آ گیا، وہ بار بار اسے بلوا لیتے تھے اور اس کی خوبصورتی پر وہ عاشق ہو گئے، فریفتہ ہو گئے۔ بالآخر عورت سے لفٹ مانگ لی، عورت نے کہا میں تو تمہاری 2-3 شرطوں پہ تمہاری بات کو جو ہے قبول کروں گی، ایک تو یہ ہے میرا گھر والا ہے، بعض تفسیروں میں، بعد میں یہ ہے میرا بچہ ہے، اس کو تم قتل کرو تاکہ ہمارا راز آؤٹ نہ ہو، عورت نے کہا۔ دوسرے نمبر پہ میں ایک بت پرست ہوں، میرے بتوں کے سامنے تم سجدہ کرو، پھر میں تمہاری بات مانوں گی، تمہارا کام کروں۔ اور تیسرے نمبر پہ کہا شراب پینی پڑے گی آپ کو۔ فرشتوں نے کہا بھئی چلو سوچ کے بتاتے ہیں، ہاروت اور ماروت نے سوچا، لکھا ہے، انہوں نے اگلے دن کہا بھئی دیکھیں شراب پینا بھی، شراب تو انہوں نے کہا ہم پی لیتے ہیں، یہ قتل کرنا برا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بتوں کے سامنے سجدہ، یہ غیر اللہ کی عبادت ہم نہیں کرتے، چلو بس زیادہ ہی ہوا تھا، ہم آپ کی ایک شرط مان لیتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں۔ عورت نے کہا ادھر نہیں، ادھر تو تم عدالت اور کچہری لگا کے بیٹھو، میرے گھر میں آؤ، میں آپ کو پلاتی ہوں۔ وہ اس کے گھر پہنچ گئے، انہوں نے جا کے شراب پی، جب شراب پی لی، شراب تو پھر ام الخبائث ہے، ساری برائیوں کی جڑ شراب، جب شراب پی لی انہوں نے بچے کو قتل بھی کر دیا، یا اس کا خاوند تھا اس کو قتل بھی کر دیا، اور جب شراب پی لی عورت نے سجدے بھی کروا دیے، پھر انہوں نے جو مکالہ کرنا تھا وہ کیا، اور جب ان کو ہوش آیا، وہ شراب کا نشہ اترا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اللہ کیا ہو گیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا، ان کے پاس پہنچ کے ہم سے گناہ ہو گیا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے سے پھر سمجھایا حضرت ادریس کو، اب ان کی توبہ کیسے قبول ہے، ان کو یا دنیاوی سزا بھگتنی پڑے گی یا ان کو آخرت کی سزا۔ فرشتوں نے دنیاوی سزا کو قبول کیا کہ آخرت کی سزا تو ہمیشہ ہے، وہ ہم نہیں برداشت کر سکتے، بس جو دنیا کی سزا دینی اللہ دے لے۔ اللہ نے ان کو پھر ایک بابل کے اندر کنواں ہے، وہاں پہ ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، اور پھر 2 واقعے میں نے ایسے پڑھے ہیں جو بابل کے اندر ان 2 فرشتوں کو الٹا لٹکتا ہوا دیکھ کے آئے ہیں۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کا دور ہے، ایک بوڑھا آدمی بالکل بادشاہ کے پاس بیٹھا ہے، ایک جوان آیا، اس نے کہا یہ بوڑھا کون ہے جو بادشاہ کے بالکل گدھے کے ساتھ بیٹھا؟ انہوں نے کہا یہ وہ ہے جو بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو دیکھ چکا ہے، اس لیے اس کی عزت افزائی کی گئی، بادشاہ کے قریب بٹھایا گیا۔ جوان آگے ہوا، بزرگ سے پوچھ لیا کیسے تو نے ہاروت اور ماروت کو دیکھا ہے، کیسے پایا؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے، میں چھوٹا سا تھا، میری ماں کے پاس پیسے اتنے تھے، پیسوں کی ریل پیل تھی، میں جتنے مرضی پیسے خرچ کرتا، ماں مجھے پیسے دیتی، میں ماں سے کہتا اماں اتنے پیسے کہاں سے؟ ماں نے مجھے کمرے دکھائے پیسوں کے بھرے ہوئے، تیرے باپ نے کمایا، تو جتنا مرضی خرچ کر، ماں کہتی کبھی ختم نہ ہوں گے۔ ایک دفعہ میں نے ماں سے پوچھ لیا ماں باپ نے یہ کیسے کمائے تھے اتنے پیسے؟ اس نے کہا تیرا باپ جادوگر تھا، جادو کے ذریعے سے اس نے سارے پیسے کمائے۔ میں نے کہا یہ فن اور یہ ہنر، یہ پیشہ تو مجھے بھی سیکھنا چاہیے، اور میں نے تہیہ کر لیا اور یہ بھی پتہ کر لیا آخر میرا باپ بھی تو کسی کو سکھا کے گیا ہوگا۔ کہتے ہیں ایک بندہ مل گیا جو میرے باپ کا شاگرد تھا، میں نے اسے کہا میں نے جادو سیکھنا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تو نے سیکھنا ہے پھر میرے ساتھ چل۔ کہتے وہ مجھے لے گیا ایک جگہ، وہاں ہم 300 سیڑھیاں نیچے اترے، وہاں ایک کنواں تھا، وہاں 2 شخص لٹکے ہوئے تھے، اور مجھے کہہ کے گیا تھا وہاں پر اللہ کا نام نہیں لینا۔ جب میں نے کہتے ان کو لٹکتا ہوا دیکھا، عجیب و غریب کیفیات سے دیکھا، میرے دل سے اللہ نکلتا بار بار، اور وہ بے چین ہوتے۔ بالآخر انہوں نے اس سے پوچھ لیا یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا میں امت محمدیہ کا فرد ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا آخری نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں؟ ہم نے بتایا ہاں لا چکے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ علامات پوچھی، کہتے میں جو علامتیں بتاتا، کسی علامت پہ وہ خوش ہوتے، کسی پہ پریشان ہو جاتے۔ میں نے پوچھ لیا کچھ علامتوں پہ آپ خوش ہوتے ہیں، کچھ پہ پریشان؟ انہوں نے کہا جو قرب قیامت والی علامتیں ہیں نا اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں، جب قیامت آئے گی ہم سزا سے چھٹکارا پا جائیں گے، جب تک قیامت نہیں آئی ہم یوں ہی لٹکے رہیں گے۔ تو اس طرح کے واقعات بھی تفسیروں میں لکھے ہیں۔ بات کہتے ہیں اسرائیلی روایات ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے فرشتے ہیں، قرآن میں تو آیا ان کے لیے اللہ یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ بعض کہتے نہیں، اللہ نے جو ان کو امتحان کے لیے بھیجا تھا، انسانی شکل، انسانی حیات، انسانی قوات ان میں رکھ کے اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا، ان سے بھی تو خطا ہو سکتے ہیں جس طرح انسانوں سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیف اللہ فتنوں سے بچائے۔ جو عورت کا فتنہ ہے، اب فرشتے جو ہیں عورت کے فتنے میں جکڑے گئے تھے،
اس لیے تو حدیث میں ہے نا الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی جنون کا ایک شعبہ ہے، والنساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کے جال ہیں۔ جوان اپنی جوانی میں مست ہو کے عورتوں کے جال میں پھنس جاتا ہے، یا عورت کا فتنہ ہے یا پھر کس کا؟ روپے پیسے کا فتنہ ہے۔ روپے پیسے کا فتنہ بھی کم، عورت کا فتنہ اس سے بھی بڑا۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں فَإِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، حضرت یوسف نے فرمایا تھا، قرآن میں موجود ہے کہ عورتوں کا فتنہ تو بہت بڑا ہے۔ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، شیطان کا مکر چھوٹا سا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے۔ شیطان کا مکر کم، عورتوں کا فتنہ زیادہ۔ جو بھی عورت کے فتنے میں پھنستا ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ بچائے تو بچائے، وگرنہ بندہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ سے ہر وقت دعا کریں اللہ ہم ہر قسمی فتنے سے بچائیں۔ تو اس میں جو موٹی موٹی باتیں تھیں تو مفسرین نے تو بہت کچھ لکھا ہے اس آیت پہ، جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ میں نے آپ تک شیئر کر دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔